یہ ہے صاحب کہ بعضی جگہوں پر ہم نے دیکھا ہے، چلو یہ تو مائی تھی گزر گئی، کہیں کہیں ایسا بھی دیکھا ہے کہ کہیں اگر کوئی جوان لڑکا گزر گیا ہے اور اس کی جوان عورت ہے چھوڑی، اب کیا ہے کہ وہ لڑکی اب وہ بیوہ ہو گئی، اب وہ بیوہ پناہ گزار رہی ہے۔ اب کیا ہے کہ ماں باپ اس لڑکی کو کہیں اور پنانا اپنے لیے عیب سمجھتے ہیں، اور وہ لڑکی بھی بیچاری شرم سے نہیں کہتی کہ مجھے اب اور کہیں پناہ دو، اور جس جگہ وہ پنی ہوئی تھی ان کے سسرال والے بھی یہ نہیں کہتے کہ نہیں بھائی اگر لڑکا وغیرہ ہے اس چھوڑے کا حصہ ہم ہمارے حصے میں سے رکھیں گے، آپ اپنی لڑکی کو کہیں اور پیڑے ہاتھ کر دو۔ یہ تو نہیں کرتے، ایسا کرنا چاہیے کہ لڑکی کو عدت وغیرہ پوری ہو گئی ہے، سال 6 مہینے ہو گئے ہیں، بسم اللہ کر کے اس کو کسی اور کے ساتھ اس کا نکاح پڑھا دیا، ورنہ پھر ہوگا کیا؟ عذاب پڑے گا کس پر؟ ماں باپ پر بھی، اور جس کے یہاں یہ بچی دی ہوئی تھی ان کے اوپر بھی عذاب پڑے گا۔ پھر اللہ نہیں کرے اگر کوئی غلط قدم اس بچی کا اٹھ گیا تو پھر کیا؟ وہ بھی عذاب ہے۔ ہوتا ہے کہ جس کا گھر ہوتا ہے اس کا تو ایک ہی گھر ہوتا ہے، جس کا گھر نہیں ہوتا اس کے 100 گھر ہوتے ہیں، جس کا قسم ہے اس کا تو ایک ہی قسم ہے، جس کا قسم نہیں اس کے 100 قسم ہوتے ہیں۔ ایسا بھی نہیں کرنا۔ ایک وہ ہے کیا نام ہے، حضور علیہ السلام کے دور پاک میں حضرت عاتقہ ان کا نام ہے۔ کیا نام ہے؟ بولو کیا نام ہے؟ عاتقہ نام ہے۔ ہمارے کو نام ہی نہیں آتا ہے، نام بولنا بھی نہیں جاتا، یوں تو ہم گڑی ہوتے ہیں، باتیں وغیرہ کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو 30 مارکا سمجھتے ہیں، عقل کے حساب سے، سمجھ کے حساب سے، دادا گیری کے حساب سے، مضبوطی کے حساب سے۔ ارے یار دین کے معاملے میں آؤ اور اس کام کو آپ لوگ انجام دو۔ تو ان کے ساتھ ایک شوہر کا ان کا انتقال ہو، پہلے والے دھنی کا، انہوں نے دوسری شادی کر لی، دوسرے کا انتقال ہو گیا، تیسری کر لی، تیسرے کا انتقال ہو گیا، چوتھی سے شادی کر لی۔ یعنی ان کے جس سے بھی نکاح پڑی نا وہ شہید ہو گئے کسی میدان جنگ میں، اس کے بعد دوسرے سے نکاح پڑی وہ بھی شہید ہو گئے، تیسرے سے نکاح پڑی وہ بھی شہید ہو گئے، چوتھے سے نکاح پڑی وہ بھی شہید ہو گئے۔ 4 جگہ انہوں نے نکاح پڑی ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہے کہ اگر لڑکی کا اگر دھڑی گزر گیا ہے تو اس کو آپ اور ہم، چھوری تو منہ سے کب کہے گی کہ میرے نکاح پڑھاؤ، وہ تو کیا کہے گی میرے اگلے والے نے نہیں بھائی وہی گزر گیا، دوسرا میرے کو کیا نیال کرے گا، اس طرح کی باتیں۔ یہ تو صرف فارملٹیاں، کچھ نہیں ہے۔ آپ کو فی الفور مطلب یہ ہے کہ عدت وغیرہ پوری ہوگی، سال 6 مہینے گزر گئے، آپ اس کو کوئی نکاح پڑھا دو۔ مگر ہمارے یہاں کیا ہے کہ ماحول بس یوں چل رہا۔ پھر اگر کیا ہے کہ اللہ نہیں کرے اندر اگر گڑبڑ ہو رہی ہے تو ہو رہی ہے، بچی اگر غلط قدم پر، کیونکہ پھر جب کسی کا کوئی ہوتا نہیں ہے تو پھر خطرے کیا ہے کہ لوگ اس طرف توجہ کرتے ہیں، چھوڑے ادھر توجہ کرتے ہیں، تو اس طرح کر کے بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ اس بگاڑ کا ہمارے کو پتہ ہے کہ نہیں ہے؟ پتہ پڑتا نہیں ہے۔ اور دوسری یہ کہ صاحب ہمارے یہاں بعضی جگہ پر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ چھوٹی موٹی باتوں کے اوپر لوگ کیا ہے کہ بیٹیوں کو اپنی روک کر بٹھا لیتے ہیں۔ ادھر والے بھی آپ کی بیٹی بٹھا لیں گے، ادھر والے بھی آپ کی بیٹی بٹھا لیں گے، ہے کوئی گھنی موٹی بات نہیں۔ اس نے میرے کو یوں کہہ دیا، اس نے یوں کہہ دیا، یوں کیوں کہہ دیا، یوں کیوں کہہ دیا، تو تیرے کوئی پھول پھر گئے کیا؟ یا تیرے کو 2-4 دانت باہر آ گئے کہ کیا؟ تیرے کوئی بال جھڑ کر کے بالکل تو ٹکلا ہو گیا ہے کہ کیا ہوا ہے؟ تیرے ہوا تو کچھ نہیں، تو ہے ویسا کا ویسا۔ اگر تیرے کیا معلوم تیرے اندر کیا فرعونیت اور نمرودیت اور تیرے اندر خدائی کا کیا خمار بھرا ہوا ہے کہ تو اپنی بیٹی کے ساتھ بہت بڑا کھلواڑ کر رہا ہے کہ اپنی بچیوں کو ہم نے روک رکھی ہے۔ ایسا ہرگز نہیں کرنا۔ اور پھر اللہ نہیں کرے صاحب مجھے معاف کرنا، برا لگے تو آپ لوگ بھلے، برا لگانا میں کہہ رہا ہوں صرف اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے۔ پھر ایسا ہوتا ہے کہ صاحب پھر 17 قسم اٹھتے ہیں، اور پھر کیا ان کی توجہ کسی اور طرف ہوتی ہے، اور کی توجہ ان کی طرف ہوتی ہے، اور وہ معاملے کیا ہے کہ بگڑتے چلے جاتے ہیں۔ تو فکر نہیں کرتے آپ تو چھوٹی موٹی بات۔ ابھی ہمارے نعت خواں ایک شعر پڑھ رہے تھے بیدم وارسی کا، جنہوں نے وہ آخر میں انہوں نے پڑھا
کیا پڑھا تھا آخر میں؟ مقطع کیا پڑھا تھا؟ ساری دنیا کی جہاں سے، سارے جہاں سے، جب سارے جہاں کی نظر سے جب گرا ہوں بے دم، تب کوئی تیرے دل میں جگہ پائی ہے۔ ارے یار سب جگہ سے گرنا پڑتا ہے، یہاں سے بھی گرنا پڑتا ہے، اس کے سامنے سے بھی گرنا پڑتا ہے، ہر ایک کی نظر سے گر جا بندے اگر ان کی نظر میں تو چڑھنا چاہتا ہے۔ اپنی عزت اور اپنا خمار اور اپنی بڑی بڑائی کا بت جو ہے اس کو توڑ کر چکنا چور کر دے۔ بچیوں کے ساتھ کھلواڑ مت کر، ان کے بھوش کے ساتھ تو اس طرح کا کھلواڑ مت کر، رسول اللہ کی سنت کے مطابق اپنے آپ کو رکھ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر گئے بلانے کے لیے بیٹی کو کہ میں میرے گھر لے آؤں میری بیٹی کو تھوڑی دیر واسطے، کچھ پکایا ہوگا کوئی کھانا وغیرہ۔ تو کہا، حضور نے جا کر کہا فاطمہ اپنے گھر چلو بیٹا کوئی کام ہے۔ تو حضرت فاطمہ نے کیا کہا ابا جی ابھی حضرت علی گھر میں نہیں ہے، جب حضرت علی آئیں گے ان سے پوچھوں گی بعد میں چلوں۔ بولو، ہماری بیٹیاں تو فون کرتے چلی آئے، نہ تو شور کو پوچھے، نہ کوئی دوسرے کو پوچھے، نہ کوئی ساتھوں کو پوچھے، پٹ روانہ۔ حضرت فاطمہ نے کہہ دیا کہ نہیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے باپ کو منع کر دیا، کہا میرے دھڑی آئیں گے پوچھوں گی بعد میں چلو۔ بولو کون؟ تو حضرت علی ہوتے ہیں۔ حضرت علی کی ساری پرورش حضور نے فرمائی ہے۔ حضرت فاطمہ تو ہے ہی حضور کی بیٹی، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، ان سے اجازت بھی بعد میں نہیں۔ اور ایک مرتبہ حضرت علی کے اور حضرت فاطمہ کے کچھ بات چیت ہو گئی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی دیر کے لیے گھر سے باہر نکل کر کے ریت میں جا کر کے لیٹ گئے۔ بھائی گھر میں کچھ اگر کھٹپٹ ہو جائے تو تھوڑی دیر کے لیے باہر چلے جاؤ، تھوڑا غصہ تمہارا ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اندر ہی بیٹھے بیٹھے کیا ہے کہ شیر مت بنو۔ بہت سے لوگ کیا ہے کہ باغ تو منیاں بنے پھرتے ہیں، گھر میں شیر بنے پھرتے ہیں، گھر میں شیر بنے رہتے ہیں، گھر میں جو ہی آتے ہیں بچے بیچارے ایک دم سادار، باپ آ گیا، باپ کیا باپوں کا باپ آ گیا۔ اتنا ایسا بھی مت کرو۔ حضور فرماتے ہیں کہ تمہارے اندر اچھا وہ ہے جو اپنے پریوار میں اچھا ہے، جو اپنے بال بچوں کے ساتھ اچھا ہے، جو اپنی بچیوں کے ساتھ اچھا ہے۔ حضور یہ فرماتے ہیں، اس طرح کا دھیان کریں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر لیٹ گئے۔ حضور کو پتا پڑا، فرمایا علی، تو دیکھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں لیٹے ہوئے ہیں۔ تو حضور نے جا کر کہا یا ابا تراب، ارے مٹی پہ دھوڑ والے، مٹی والے یہاں کیسے سکتے ہو؟ یوں مسکرا کر کہا۔ ایک دم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور ایک دم کھڑے ہو گئے، کہا حضور کوئی بڑی بات نہیں ہے، واپس گھر چلے گئے، بیٹھ گئے۔ ہمارے یہاں تو کیا یوں کیوں کہہ دیا، یوں کیوں کہہ دیا، ارے یوں کیوں، یہ شبد چھوڑ دو، صرف یہ دیکھو کہ ہمارے اندر اتحاد رہنا چاہیے، ہمارے اندر محبت رہنی چاہیے، ہمارا معاملہ بنا بنایا رہنا چاہیے۔ بتاتے ہیں بھائی کہ کئی بیٹیاں وہ ادھر بیٹھی ہوئی ہے، ادھر بیٹھی ہوئی ہے، وہ وہاں بیٹھی ہوئی ہے، وہ وہاں بیٹھی ہوئی ہے۔ اور پھر ایسا ہے صاحب، ایک بات اور ہے، اگر کسی بیوی سے نہیں بن رہی ہے، سمجھ رہے ہیں آپ، تو اس کو یہ چاہیے کہ طلاق والا مسئلہ لے آئے، طلاق دے دے اس کو۔ طلاق جب دے دے گا تو وہ اور کہیں تو نکاح پڑھ لے گی۔ نہ تو طلاق دینا، نہ گھر میں لانا، یہ طلاق سے بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ پاک کو طلاق پسند نہیں ہے۔ تمام جائز کاموں کے اندر سب سے ناپسند کام اگر اللہ کو ہے تو وہ طلاق ہے۔ اور طلاق سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ جس پر زیادہ غصے ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ نہ تو طلاق دینا اور نہ اس کو گھر لانا۔ تو پھر اس کا مطلب دوسروں کے لیے چھوڑ دینا، دوسروں کو پھر موقع ملے گا ان سے عطایا کرنے کا، گلے کرنے کا، باتیں کرنے کا۔ پھر کیا ہوگا کہ جب وہ اپنے گھر میں نہیں رہے گی تو پھر کیا ہے کہ اور کوئی گھر تلاش ہوگا، توبہ نعوذ باللہ۔ اس طرح کے ماحول سے بھی اپنے آپ کو بچایا جائے تاکہ سوگلا ماحول نہیں بنے، گندا ماحول نہیں بنے، آلودگی والا ماحول نہیں بنے، ماحول ایسا نورانی اور پاکیزہ بنے کہ مدینے کی بہاریں ہمارے گاؤں میں نظر آنے لگیں، لوگ حضور علیہ السلام کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی گزارنے لگ جائیں۔